شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رمضان کیسے گزرتا تھا حضرت شیخ نے اکابر کے رمضان میں لکھا۔ حضرت کے یہاں گھڑی کا اہتمام اور اس کے ملانے کے واسطے مستقل آدمی تو تمام سال رہتا تھا، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں گھڑیوں کے ڈاک خانے اور ٹیلی فون وغیرہ سے ملوانے کا بہت اہتمام تھا۔ افطار جنتریوں کے موافق 2-3 منٹ کے احتیاط پہ ہوتا تھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ رائے پور میں چونکہ سورج کا طلوع اور غروب بالکل سامنے نظر آتا تھا، اس لیے دونوں وقت گھڑیوں کے ملانے کا اہتمام طلوع غروب سے بہت ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب اور چچا جان نور اللہ مرقدہ کے ہاں جنتریوں پہ زیادہ مدار نہیں تھا، گھڑیوں پر، بلکہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا و ادبر النہار من ہا ہونا، آسمان پر زیادہ نگاہ رہتی تھی۔ اوپر گزر چکا کہ جنتری کے اعتبار سے 2-3 منٹ کی تاخیر ہوتی تھی۔ کھجور اور زمزم شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ سال کے دوران میں جو حجاج اکرام زمزم لاتے خاص ہی مقدار میں رمضان تک محفوظ رہتا، لیکن کھجوریں اگر خراب ہونے لگتی تو وہ رمضان سے پہلے ہی تقسیم کر دی جاتیں۔ البتہ افطار کے وقت آدھی یا پون پیالی دودھ کی چائے کا معمول تھا اور بقیہ اس سیاہ کار کو عطیہ ہوتا تھا۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں تقریباً 10 منٹ کا فصل ہوتا تھا کہ اپنے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر سے افطار کر کے نماز میں شریک ہو سکیں۔ حضرت کا معمول مدرسے میں افطار کا رہا۔ چند خدام یا مہمان 15-20 کے درمیان میں افطار میں ہوتے۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ شرعیہ میں افطار کا معمول تھا۔ مغرب کے بعد نوافل میں تعداد کے اعتبار سے کوئی تغیر نہیں تھا، کیفیت کے اعتبار سے ضرور ہوتا کہ معمول سے زیادہ دیر لگتی۔ عموماً سوا پارہ پڑھنے کا معمول تھا۔ بڑھاپے میں مغرب کے بعد ماہ مبارک میں جو پارہ تراویح میں حضرت سناتے وہی مغرب کے بعد پڑھتے۔ اوابین کے بعد مکان پہ تشریف لے جا کر کھانا نوش فرماتے، تقریباً 20-25 منٹ اس میں لگتے۔ مقدار کے اعتبار سے اس وقت کی غذا میں بہت تقلیل ہوتی۔ ہم لوگوں کے یہاں یعنی کاندھیلا اور گنگوہ میں سحر میں پلاؤ کھانے کا بالکل معمول نہیں تھا، بلکہ سخت خلاف تھا۔ اس کو سمجھتے تھے کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کو پیاس بہت لگتی ہے روزوں میں۔ سحر میں پلاؤ سب سے پہلی مرتبہ سہارنپور میں حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں کھائی۔ اس سیاہ کار کا معمول ہمیشہ افطار میں کھانے کا کبھی نہیں ہوا، اس لیے تراویح میں قرآن شریف سنانے میں دقت ہوتی ہے۔ البتہ جب تک صحت رہی سحر میں اناڑی کی بندوق بھرنے کا دستور رہا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ کی مجلس میں اس کا ذکر آ گیا کہ یہ ناکارہ افطار میں نہیں کھاتا، تو حضرت نے فرمایا افطار میں کس طرح کھایا جائے، جو کھاویں وہ بھی ضابطہ ہی پورا کرتے ہیں۔ میرے حضرت قدس سرہ کے آخر کے 2 سالوں کے علاوہ ذوف و نقاہت بہت بڑھ گئی تھی۔ ہمیشہ تراویح میں خود سنانے کا معمول تھا۔ دارالطلبہ بننے سے پہلے مدرسہ میں تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ دارالطلبہ بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کے حکم میں میرے والد صاحب نے قرآن سنایا، اس کے بعد سے ہمیشہ حضرت وہاں قرآن پاک سنانے کا معمول تھا۔ اکثر 29 شب میں حضرت ختم قرآن کا معمول تھا۔ چند روز تک شروع میں سوا پارہ، اس کے بعد سے آخر تک ایک پارے کا معمول تھا۔ ایک عجیب غریب قصہ اس سلسلے میں ایک عجیب غریب قصہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا معروف ہے۔ اگر رمضان المبارک 29 کا ہوتا تو حضرت شاہ صاحب کا معمول یکم رمضان کو 2 پارے پڑھنے کا ہوتا، اور اگر 30 کا ہوتا تو یکم رمضان کو 1 پارہ پڑھتے۔ صاحب کشف تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے۔ یکم رمضان کو اپنی مسجد میں تراویح پڑھانے کے بعد شاہ عبد القادر کی مسجد میں آدمی بھیجتے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ بھائی جی نے 1 پارہ پڑھا یا 2۔ اگر معلوم ہوتا 2 پڑھے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے اب کے رمضان 29 کا ہوگا۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم کشف ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔